السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، امید کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے عشق کیا ہے، محبت عشق دونوں فرق ہے، اور عشق کو کئی بھاگوں میں بانٹا گیا ہے۔ کئی لوگوں نے عشق کو گناہ کہا ہے تو کسی نے عشق کو عبادت کہا ہے، اور حقیقت معنوں میں عشق ہے کیا؟ عشق کے اقسام قسمیں الگ الگ ہے، لیکن زیادہ تر جو بتائی جاتی ہے کہ عشق کے 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں: عشق نفسیاتی، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ ان تینوں میں جو سب سے بہتر ہے، اور ان تینوں میں کون سا عشق کرنے پہ عبادت مل سکتا ہے، کون سا عشق کرنے میں گناہ ہے، اور کون سا عشق کرنے میں دنیا اور آخرت آپ کا سنور سکتا ہے، اور کون سا برباد ہو سکتا ہے، تو آئیے میں اس پہ گفتگو کرنے سے اور ان کی بات کو بتانے کے لیے اور اس کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھا اگر لگے تو آپ لائک کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ کمی بیشی رہتی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق آخر ہے کیا؟ عشق ہو جاتا ہے یا عشق کیا جاتا ہے؟ اس کو میں نے آپ سے بتایا، ایک نفسیاتی ہوتا ہے، جو نفس کے بہکاوے میں انسان کسی چیز کو حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے، اس کو بھی عشق کہتے ہیں۔ نفسیاتی نفس اگر کسی چیز کا مطالبہ کرے، کسی چیز کی خواہش کرے تو اس کو بھی عشق کہا جاتا ہے، چاہے وہ کھانے کا ہو، پینے کا ہو، اس کو بھی عشق کہا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی نفس جو جس چیز کی طرف راغب کرے، جس طرف آپ کو جھکائے، وہ بھی عشق ہے، لیکن وہ نفسیاتی عشق ہے۔ اور عشق میں نہ دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کا، نہ آخرت کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت معنوں میں جو عشق فائدہ ہے، کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کہا ہے۔ درویش سے کسی نے ایک بار پوچھا، سوال کیا کہ عشق کیا ہے، عشق کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عشق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ جب ان سے سوال کیا کہ آپ ان دونوں کا فرق بتائیے، تو انہوں نے کہا ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو عشق ہی، لیکن دونوں میں چاہا جانا ہی شرط ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے، عشق میں چاہنا ہی شرط ہے، چاہے وہ نفسیاتی عشق ہو یا حقیقی عشق ہو یا مجازی عشق ہو، ان تینوں کا کام ہوتا ہے چاہنا۔ ایک انسان کسی دوسرے شے کو چاہنے کو، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عشق ہوتا ہے۔ درویش نے مسکرا کر اور بڑی ہی ٹھنڈے پانی کا پیالہ نکال کر انسان کو تھمایا، سوال کرنے والے کو، اور کہا، بھولے شاہ، عشق مجازی اور عشق حقیقی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور ہے بھی۔ آپ عشق مجازی کو پہلے سمجھیے، عشق مجازی ہے کیا، اور کیا یہ کرنے سے گناہ ملتا ہے یا یہ کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے؟ تو درویش نے کہا، تم کسی انسان کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہو، چلو ہو گیا عشق۔ اگر کہ انسان کسی انسان کو چاہنے لگا تو عشق سمجھیے ہو گیا، لیکن جب ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ عشق مجازی کی بات بتا رہا ہوں کہ کوئی تمہارے محبوب کی طرف دیکھے تو برا لگے گا، کوئی اس کا عاشق بنے تو اسے قتل کرنے پر تل جاؤ گے، کوئی اس سے محبت کی باتیں کرے تو تم اس داستان گو سے، اس بات کرنے والوں سے نفرت کرنے لگو گے۔ عشق مجازی رقیب سے نفرت سکھانے لگتا ہے۔ عشق مجازی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی کو چاہتا ہو، جس کو چاہتا ہو اس کو کوئی اور دیکھتا ہو، کوئی اور چاہتا ہو، کچھ اور کوئی کہتا ہو، تو انسان اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ اور عشق حقیقی کیا ہے؟ عشق حقیقی میں ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تو سراپا عشق ہے۔ دراصل عشق کا حقیقت جو ہے عشق حقیقی ہی ہے۔ عشق حقیقی میں رقیب سے بھی محبت ہونے لگتی ہے، مطلب جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے تو محبت ہونی ہی لگتی ہے، اور
اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کیا جانے لگتا ہے۔ اگر اس کے محبوب کا کوئی ذکر کرتا ہو تو اس سے بھی وہ انسان محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ محبوب کے عاشق سے بھی عقیدت ہو جاتی ہے۔ محبوب جو ہوتا ہے اس کے عاشق ایک نہیں کئی سارے اگر ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو عشق مجازی میں اگر اس کے عاشق کو کوئی اور دیکھتا ہو، کوئی اور اس کا ذکر کرتا ہو تو انسان کو برا لگتا ہے۔ لیکن عشق حقیقی میں اگر جس محبوب کی عاشق جس محبوب کو ذکر کرتا ہے، محبوب جس کو مانتا ہو، جسے عشق حقیقی کرتا ہو، اگر اس کا کوئی اور دوسرا کوئی ذکر کرتا ہو، کوئی اس کا چرچا کرتا ہو تو اس سے بھی وہ انسان محبت کرنے لگتا ہے۔ وہ عشق حقیقی ہے۔ اور عشق مجازی رقیب سے نفرت کا جذبہ ابھارتا ہے، لیکن عشق حقیقی رقیب سے قربت پیدا کرتا ہے۔ اللہ والوں کی محفل میں سبھی رقیب ہی تو ہوتے ہیں، ایک محبوب اور باقی سب عاشق۔ ایک ہی محفل میں ہو تو ہاتھ میں ہاتھ چومتے جاتے ہیں۔ کیا کوئی ایک داستان گو محبوب کا ذکر چھیڑے، اس سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرے تو باقی سب بھی جھومنے لگتے ہیں۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ عشق حقیقی میں عاشق انسان جو عاشق اپنے محبوب کو چاہتا ہو وہ عشق حقیقی ہے، اور اس محبوب کو کوئی اور بھی چاہتا ہو، کوئی اور اس کا ذکر کرتا ہو تو وہ اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کی ہر چیز، ہر ادائیں، اس کی ہر باتیں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور عشق حقیقی میں محبوب سے جڑی ہوئی ہر چیز میں محبوب دکھنے لگتا ہے۔ یہ عشق حقیقی ہے۔ لیکن عشق مجازی میں محبوب سے جڑی چیزیں رکاوٹ معلوم ہونے لگتی ہے۔ عشق مجازی میں محبوب سنگ دل ہو جاتا ہے، اکڑتا ہے، ادائیں دکھاتا ہے، ناز نخڑے اٹھواتا ہے اور اکثر اوقات چھوڑ بھی جاتا ہے۔ یہ برہنگی کا سایہ بھی ملتا ہے۔ عشق مجازی میں ہے کہ اگر انسان اپنے محبوب کو چاہتا ہو، جو عشق مجازی کی بات بتا رہا ہوں، عشق مجازی میں جب انسان محبوب کو چاہتا ہے تو وہ محبوب اور زیادہ اکڑنا، گھمنڈ کرنا، اس کے ناز نخڑے سب تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسے کوئی چاہنے والا مل جاتا ہے۔ لیکن عشق مجازی میں، عشق حقیقی میں یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی ہے۔ عشق حقیقی میں محبوب بھی لپکتا ہے، قریب آتا ہے، اور چاہت میں ماں کی ممتا کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے، میری بات کو آخری بات آپ یہ سمجھیے کہ عشق مجازی ہے، یہ دنیاوی عشق ہے، جسے انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہو وقتی طور پہ، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کو کوئی نہ دیکھے، نہ اس کا ذکر کرے، نہ اس کا کوئی چرچا کرے، نہ اس کے کچھ باتیں کو کوئی عمل کرتا ہو۔ لیکن عشق حقیقی میں انسان جب محبت کرتا ہے، عشق حقیقی اگر کی جاتی ہے تو اللہ و رسول سے محبت کی جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ عشق حقیقی میں جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو اپنا محبوب اور رسول کو اپنا محبوب ماننے لگتا ہے، اگر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی اور بندہ مل جاتا ہے تو انسان جو عاشق ہے اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ انسان کو اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اگر اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور یہ جو عاشق ہے اس محبوب کو جو چاہتا ہے دوسرا، اس کو بھی چاہنے لگتا ہے، اس کی ہر ادائیں کو چاہتا ہے۔ عشق حقیقی ہی ثواب ہے، اور عشق حقیقی میں ہی اللہ ملتا ہے، اور اللہ کا وہ مقام، اللہ نے جو بندے کے لیے مقام و مرتبہ عنایت فرمایا ہے وہ عشق حقیقی میں ہے۔ اور عشق مجازی دنیاوی ہے۔ عشق مجازی میں انسان جو محبوب جو بن جاتا ہے، اس کو چاہا جاتا ہے، وہ ناز نخڑے اور کبھی بسا اوقات بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس میں دلی تکلیف ملتی ہے، اور عشق نفسیاتی جو ہوتا ہے یہ گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ ہمارے دلوں کے اندر عشق حقیقی پیدا فرمائے، نہ کہ عشق مجازی اور عشق نفسیاتی پیدا کرے۔ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔